السلام علیکم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا سفر جب پتھر بھی روئے، وہ وقت جب مکہ کی گلیوں میں ظلم کی انتہا تھی، جب ہر طرف نفرت کی آندیاں چل رہی تھی، تب بھی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو صرف ایک ہی پیغام دے رہے تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مگر لوگ نفرت میں اتنے اندھے ہو چکے تھے کہ انہوں نے تسلیم کرنے کی بجائے پتھر اٹھا لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہو چکا تھا، ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی وصال ہو گیا تھا۔ دونوں ہی وہ سہارے تھے جو ہر درد میں آپ کے ساتھ کھڑے رہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اکیلے تھے۔ آپ نے سوچا اگر مکہ والے ایمان نہیں لاتے تو شاید طائف والے مان جائیں، اس لیے آپ زید بن حارث کو ساتھ لے کر طائف کی طرف روانہ ہوئے تاکہ طائف کے لوگوں کو نجات ملے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے۔ وہاں پہنچ کر قبیلے کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول کی یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نئے مہمان کی خاطر مدارات کرنے سے صاف جواب دے دیا، نہایت ہی بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ یہاں قیام فرما لیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر یہ بات کی تھی کہ شریف ہوں گے اور صحیح گفتگو کریں گے، ان میں سے ایک شخص بولا کہ اوہ، آپ کو ہی اللہ نے نبی بنا کر بھیجا؟ دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتے۔ تیسرے نے کہا میں تجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا کہ آپ تو ہمت اور استقلاس کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ کا مذاق اڑائے، تالیاں پیٹے، پتھر مارے، حتیٰ کہ آپ کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے۔ راستے میں ایک جگہ لہو لعان ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں پہنچے جو عتبہ اور شیبہ بن ربیع کا تھا۔ وہاں ایک بیل کے نیچے بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے دعا کی جو آج تک ہر مومن کو رلا دیتی ہے۔ آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں اپنی کمزوری اور بے بسی کا اظہار کرتا ہوں۔ لوگوں نے میری بے عزتی کی، مجھے ٹھکرا دیا۔ اے رحمان الرحیم، تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا مالک ہے۔ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے ان تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری رحمت میرے لیے بہت ضروری ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ مانگتا ہوں جس سے ساری زمین اور آسمان روشن ہے، کہ تو مجھ پر اپنا غضب نہ اتار اور تیری ناراضگی مجھ پر نہ آئے۔ تیری ہی مرضی تک رضا بند ہوں اور تیرے سوا کوئی طاقت نہیں۔ اتنے میں جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور بولے، اے اللہ کے رسول، اگر آپ چاہو تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں اور طائف کے ان لوگوں کو کچل دوں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی عبادت کریں گے اور شرک سے بچے رہیں گے۔ اور وہی ہوا، سالوں بعد طائف کے لوگ اسلام کی روشنی میں آ گئے، جنہوں نے پتھر مارے تھے ان کے بچے اسلام کے سپاہی بنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر اور رحمت کا ایسا نمونہ پیش کیا جو قیامت تک انسانیت کے لیے مثال بن گیا۔ جو ظلم میں صبر کرے اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے، کبھی آج نہیں تو آنے والی نسلوں میں ضرور کرتا ہے۔